وہ پہلے اسے شاپنگ مال لے کے آیا اور اس کی جسامت کے حساب سے کپڑے لینے لگا۔ ارے میرے پاس اتنے سارے کپڑے ہیں اور کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں بیکار میں اپنے پیسے برباد کر رہے ہیں؟ وائن کو بیکار میں اتنا کچھ خریدنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بیبی، تم پہ خرچ کرنے سے میرے پیسے برباد نہیں ہوتے، تمہارے لیے ہی تو کماتا ہوں، میرا سب کچھ تمہارا ہے، اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ ہائے، کہاں ملتے ہیں ایسے مرد! وہ پھر شاپنگ کرنے میں مصروف ہو گیا اور سب کچھ اپنی پسند کا لیا۔ اس بیگ کا میں کیا کروں گی؟ میں نہیں اٹھاتی یہ بیگ۔ مت اٹھاؤ، لیکن پاس ہونا چاہیے۔ اسے عورتوں کی شاپنگ کا زیادہ تجربہ نہ تھا، اس کے ہاتھ میں جو آ رہا تھا وہ خریدے جا رہا تھا۔ میں اسے کہیں رکھ کر بھول جاؤں گی۔ وائن نے اپنا مذاق اڑایا۔ یہ بھی اچھی بات ہے، تم ایسا کرو، تم مجھے اپنا گارڈ رکھ لو، تم جہاں جاؤ گی میں اسے اٹھا کر تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گا۔ ٹہنگ، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ ٹہنگ کی اس طرح کی باتیں وائن کو کنفیوز کر رہی تھیں۔ دیوانہ ہو گیا ہوں تمہارا سایہ بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ اف، یہ شخص اظہار کے معاملے میں کتنا امیر تھا، بات بات پر اپنے دل کی بات اس سے کہتا تھا۔ وائن، اگر تم نے ناخن کھانے نہ چھوڑے تو میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ ٹہنگ جب بھی اس سے کوئی ذو معنی بات کرتا وہ اپنے ناخن کھانا شروع کر دیتی۔ ٹہنگ کو اس کی عادت سے چڑ ہونے لگی تھی۔ میں نہیں کھاتی، یہ تو خود ہی منہ میں آ جاتے ہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ ہاں بالکل، تمہارے ناخنوں کی تو ٹانگیں ہیں جو اپنے آپ چل کر تمہارے منہ تک آ جاتے ہیں۔ آج کے بعد تمہارے ہاتھ تمہارے منہ میں دیکھے تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ دھمکی دیتا اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے چل دیا۔ آپ میرے ہاتھ کاٹ دیں گے؟ وائن آنکھیں ٹپٹپاتی پوچھنے لگی۔ ٹہنگ نے گھور کر دیکھا۔ مطلب اگر آپ میرے ہاتھ کاٹ دیں گے تو میں کھاؤں گی کیسے، کام کیسے کروں گی، کھانا کیسے بناؤں گی؟ میں ہوں نا، اپنی بیبی کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کروں گا۔ اگر آپ کو مزید اعتراض نہ ہو تو ہم لنچ کریں؟ ٹہنگ پھر سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چلنے لگا۔ ہاں چلیں، ویسے بھی آپ کی جارحانہ باتیں سن سن کر میرے پیٹ کے چوہے بھی خودکشی کر لیں گے۔ اور اگر میں سچ میں ایسا جارحانہ نکلا تو؟ ٹہنگ ایک دم سیریس ہو کر بولا۔ تو میں بھاگ جاؤں گی، وائن نے ہنس کر کہا۔ بھاگ کر دکھانا، جان نہ نکال دی تو کہنا۔ ہاتھ کی گرفت سخت ہو چکی تھی، لیکن کچھ نہیں بولی، بس اس کے ساتھ چلتی رہی۔ شاید ٹہنگ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ اس سے دور جانے کی بات کرے۔ دونوں نے ہوٹل میں لنچ کیا۔ ٹہنگ نے اس کی پسندیدہ ڈش منگوائی۔ وہ آرام سے کھانا کھا رہا تھا، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اسے مکمل نظر انداز کر چکا تھا۔ ٹہنگ، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وائن جو کب سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ اس سے بات نہیں کر رہا، پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ مختصر سا جواب دے کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ سوری ٹہنگ، میں آئندہ ایسی بات نہیں کروں گی، آپ پلیز مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ وائن نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ، ٹہنگ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے کہا۔ وائن نے ایک نظر پورے ہوٹل میں ڈالی جو لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ٹہنگ یہاں سب کے سامنے؟ وہ آنکھیں نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ بیوی ہو میری، سب کے سامنے کھلانے میں کیا پرابلم ہے؟ آپ گھر چلیں، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی، وائن نے ہار مانتے ہوئے کہا۔
یہاں کیوں نہیں؟ اگر مجھے راضی کرنا چاہتی ہو تو یہیں سب کے سامنے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ۔ ٹیہانگ پلیز ایسے مت کریں، وائن نے منت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے ناراض ہی رہنے دو۔ ٹیہانگ نے ناراضگی سے چہرہ پھیرا، جبکہ ڈمپل صاف شرارت کی گواہی دے رہا تھا، لیکن وائن کو ہوش ہی کہاں تھا ڈمپل کا۔ وہ تو بس اس کی ناراضگی کا سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آخر اس نے ہار مان ہی لی اور اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کی طرف کیا۔ جو ٹیہنگ نے مسکراتے ہوئے کھایا، لیکن وائن کی شکل دیکھ کر اسے مزید شرارت سوچنے لگی۔ بیبی کیا کر رہی ہو یار، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ وائن نے گھور کر اس کی طرف دیکھا، وہ اسی کی بات مان رہی تھی اور وہ مزید نخرے دکھا رہا تھا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، وائن نے منہ بنا کر کہا تو ٹیہنگ کا کہکا بلند ہوا۔ وائن کے سامنے پہلی بار ٹیہنگ اتنا کھل کر ہنسا تھا۔ مگر تم بہت اچھی ہو، اس نے پیار سے اس کا گال چھوا۔ آپ کے ڈمپلز بھی بالکل پیارے نہیں ہیں اور آپ مسکراتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے، وائن نے مزید منہ بنا کر کہا۔ اوئے، میرے بارے میں جو بولنا ہے بول لو، لیکن میرے ڈمپلز کے بارے میں کچھ مت بولنا، میری بیوی مرتی ہے ان پر، ٹیہنگ نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ آپ کی بیوی بھی بری ہے، آپ بھی برے ہیں، اور آپ کے ڈمپلز بھی برے ہیں، اور آپ ہنستے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ وائن کو ضرورت سے زیادہ غصہ آ گیا تھا، لیکن اس طرح سے غصہ نکالتی ہوئی وہ ٹیہنگ کو بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہ اس کی معصوم باتیں سن کر ہنس رہا تھا، جبکہ دور کوئی تھا جو ان کی ہنستی کھیلتی زندگی کو دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ آنے والا وقت بہت کچھ ان کے لیے چلا رہا تھا، جس کے لیے ٹیہنگ تیار تھا، لیکن وائن نہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔